بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ پچھلی ویڈیو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا بتایا گیا تھا کہ دن میں کسی بھی وقت 2 رکعت نماز نفل حاجات کی پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 101 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور سلام پھیر کر سجدہ کرنا ہے اور اس میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ سجدے سے بیٹھیں گے تو پھر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سجدہ کریں گے، اس میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھیں گے پھر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اس طرح سے آپ نے 11 سجدے کرنے ہیں اور ان 11 سجدوں میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے آپ 11 بار بیٹھیں گے اس میں بھی 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کوئی سا بھی استغفار آپ 11 بار پڑھیں گے اور درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں گے، اپنے حاجات کے لیے کم سے کم 11 منٹ۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بہت فائدے تھے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ اس کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو کہ بیرون ملک جانا چاہتے تھے، ان کا ویزا نہیں لگ رہا تھا اور غریب تھے۔ کہتے ہیں کہ میں غریبوں کی زیادہ مدد کرتا ہوں، ان کے کام آ کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے تو میں امیروں سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن غریب سے ایک الگ سی انسیت ہے، ان کے کام بنتے ہیں تو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کا جوان بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بیرون ملک جانا ہے، میرے کاغذات ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہیں، لیکن فائنل ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا آپ یہی نفل پڑھو، دن میں اگر 1 بار پڑھ سکتے ہو 1 بار، 2 دفعہ کر سکتے ہو تو کیا ہی بات ہے، آپ کے ساتھ اگر آپ کا پورا گھر پڑھ سکے تو سب پڑھیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ جلدی نہ کرنا اور بے توجہی سے نہ پڑھنا، یقین سے پڑھو، توجہ سے پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ 100% آپ کو صلہ ملے گا، آپ کا کام بنے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص بہت مایوس تھا، لیکن جب اس کو نفل بتائے تو وہ پرعزم ہو گیا اور اس نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا ہی گیا۔ مجھے یاد تو نہیں رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں میرے پاس آئی، کہنے لگی فلاں لڑکا آپ کے پاس آیا تھا، وہ میں اس کی ماں ہوں، آپ نے اسے یہ عمل دیا تھا، کیونکہ اس نے یہ عمل کیا اور ہم سب نے کیا، اور نہ صرف ہم نے کیا بلکہ ہم نے کچھ اور لوگوں کو بتایا، انہوں نے بھی کیا، اور جس کو بتایا اس کو فائدہ پہنچا اور بہت پہنچا، سب کی حاجاتیں پوری ہوئیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے حوالہ دیا اس لڑکے کا تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ کتنا پریشان تھا، غربت میں تھا، تنگ دستی میں تھا۔ تو میں نے کہا ہاں مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا، کہنے لگی کہ بیٹا دراصل وہ میرا بیٹا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نفل کی برکت سے اسے باعزت روزگار دیا ہے، وہ بیرون ملک چلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو لڑکے تھے جو 4 سال پہلے وہاں گئے بیرون ملک، وہ پریشان ہے، اور میرا بیٹا وہاں عزت سے نوکری کر رہا ہے، بہترین نوکری کر رہا ہے، اور اس نے وہاں بھی جا کر یہی نفل ادا کیے ہیں۔ اب اس نے وہاں سے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں مزید آگے کیا پڑھوں۔ میں نے فوراً کہا کہ جن نفل کی برکت سے اس کے ویزے کا مسئلہ حل ہوا، اسے باہر ملک جانے کا موقع ملا، اسے وہاں باعزت نوکری ملی، تو ایسا مبارک عمل وہ کیوں چھوڑ رہا ہے، وہ اسی عمل کو جاری رکھے، اور اسے کہو کہ یہ عمل پڑھتا رہے۔ خاتون کہنے لگی کہ میری بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، ان کے رشتے نہیں لگ رہے ہیں، میں کیا پڑھوں؟ میں نے کہا ماں جی یہی عمل کیجیے۔ میں نے ان سے کہا زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی گھریلو الجھن ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ناممکن ہو، بس آپ اس عمل کو کریں، اور اس کی اجازت سب کو ہے، سب کر سکتے ہیں سب۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ عمل کیا، اور جب انہوں نے یہ عمل کیا تو کرتے ہوئے کچھ عرصے تک مجھ سے ملاقات نہ ہوئی، اور جب کچھ عرصے کے بعد مجھ سے ملی تو وہ رو پڑی اور کہنے لگی کہ میں آپ سے ملنے نہیں آ سکی، لیکن اللہ کریم نے اس عمل کی برکت سے میری بیٹیوں کی شادی بھی کر دی، اور ہمیں بڑا گھر دیا، رزق بھی بہت دیا، صحت کے مسائل بھی حل ہوئے، مشکلات بھی دور ہو گئیں، اور میں نے اب تک بے شمار لوگوں کو یہ نفل بتائے، اور چونکہ اس کی اجازت سب کو ہے تو سب نے پڑھے۔ اب جب سب نے پڑھے تو آپ کو بتا نہیں سکتی کہ سب کے کام بنے، جس کو بتایا ان سب کے کام بنے۔ کہتی ہیں وہ خاتون کہ میں نے تو اس عمل کا نام دستگیر رکھ دیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی یہ عمل دیتی ہوں اس کو 100% فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس عمل کی اجازت سب کو ہے، کچھ عرصہ مستقل کرتے رہیں، خوشی و خضوع کے ساتھ کریں، دھیان سے پڑھیں، اتنا زیادہ اس کی تاثیر آپ کو ملے گی کہ میں بتا نہیں سکتی، اتنی طاقت والا یہ عمل ہے، اور جس نے بھی کیا اس کو فیض ہی فیض ملا، فائدہ ہی فائدہ ملا۔ نفل نماز ہے، حاجات کی نماز ہے، اس میں سورہ اخلاص آپ پڑھ رہے ہیں،
سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ کے حضور سجدے میں بھی سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، جو بھی یہ نفل پڑھے گا اس کا کام ضرور بالضرور بنے گا۔ ہاں دیر سویر ہو سکتی ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہو، بس خوشی و خضوع سے پڑھتے جائیں، توجہ دھیان سے پڑھتے جائیں، کامل یقین سے پڑھتے جائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس نے نفل پڑھیں 100% کام بنے، 100% الحمدللہ۔ ابھی تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے نفل پڑھے ہوں اور اسے فیض نہ ملا ہو۔ ہاں کسی کا کام 21 دن میں ہوا، کسی کا 11 دن میں ہوا، کسی کا اور دیر سے ہوا، کسی کا اور جلدی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب جس کا وہ کام بنا دے۔ لیکن آپ کا کام پڑھنا اور مانگنا ہے، آپ پڑھتے جائیے، مانگتے جائیے، وہ کرم کرتا جائے گا، فیصلے کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے مسئلے حل کرے، سب کی پریشانیاں ختم کرے، سب کے کام بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔